پہ گفتگو کرنے سے پہلے اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے اور باب علم سے مانگی خیرات پہ اعتماد کرتے ہوئے میں یہ جملہ ممبر حسین سے باوضو ہو کے ضرور کہوں گا کہ یہ وہ موضوع ہے جس پہ اپنوں کے لیے شوق آمادگی کو پیدا کرنا اور دوسروں تک اس فکر کو پہنچانا ہمارا منصبی حق ہے۔ اس میں ممبر غفلت کا مظاہرہ اس انداز سے ہوا کہ جس مولا کی ہم رعیت ہیں ہم کما حق ہو اس مولا کی معرفت اپنی نسلوں تک نہیں پہنچا سکے، جس وجہ سے یہ فکر جتنے بھی اسلام کے موضوعات ہیں اس میں سب سے بہترین موضوع یہ ہے کہ جتنی آیتیں، جتنی حدیثیں، جتنی روایات طرفین کی کتابوں میں تواتر کے ساتھ اس موضوع پہ نقل ہوئی کسی دوسرے موضوع پہ نہیں لکھی گئی۔ یعنی کہ کسی بھی فرقے نے سرکار کے حضرت کے ظہور کا انکار نہیں کیا، اور یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ جس کا کسی فرقے نے انکار نہیں کیا وہ ہمارا امام تھا، وہ ہمارا مولا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے ہم اس مولا کا زمانے کے سامنے حقیقی تعارف پیش ہی نہیں کر سکے۔ اس میں میں اپنے سمیت اپنے آپ کو آپ میں رکھ کے یہ گفتگو کہوں گا کہ یہاں پہ آ کے ہم غاصبین حقوق امام زمان میں شمار ہو رہے ہیں۔ ایک غاصب وہ ہوتا ہے جو دشمنی کی وجہ سے غاصب ہو، ایک غاصب وہ ہوتا ہے جو غفلت کی وجہ سے غاصب ہو، جس کے لیے میرے پاس دو لفظوں کا سہارا بڑا خوبصورت ہے۔ ایک ہوتا ہے تارک الصلاۃ، ایک ہوتا ہے منکر الصلاۃ۔ ایک وہ ہے جو نماز کے وجود کا ہی منکر ہے، دوسرا وہ ہے جو نماز کے وجود کا قائل ہے لیکن غافل ہے۔ ہم امام کے وجود کے منکر نہیں، لیکن ہم امام کی حقیقت سے غافل ہیں۔ اب ایک مجلس میں اس مکمل موضوع کو نبھانا شاید میرے لیے مشکل ہو، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے میں اس دشت میں جس حد تک ہو سکے اپنی معرفت کے گھوڑے کو سفر کرواؤں اور کسی نہ کسی ہدایت کے ایک ساحل تک ہم پہنچ سکیں۔ تین طرح کی معرفت ہوتی ہے، ذرا توجہ فرمائیے گا صاحبان۔ تین طرح کی معرفت ہوتی ہے معصوم کی۔ ایک ہوتی ہے معرفت خاصہ، ایک ہوتی ہے معرفت عامہ، ایک ہوتی ہے معرفت حقیقی۔ معرفت خاصہ ہے خاص کے لیے، خواص کے لیے، معرفت عامہ ہے عوام کے لیے، معرفت حقیقی 14 کی یا وہ جانتا ہے یا 14 جانتے۔ ہم معرفت حقیقی کو نہیں پا سکتے۔ معرفت خاصہ تک سفر کرنے کے لیے معرفت عامہ کے زینے پہ قدم رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ پہلے ہم عام لحاظ سے معصوم کی معرفت کو سمجھیں۔ اور یقین کیجئے گا، آپ تمہید میں میرا ساتھ دیجئے گا، اپنے وقت کے امام کی معرفت اتنی ضروری ہے کہ شاید آپ اس موضوع کو یہ سمجھیں کہ شاید یہ کوئی اہم موضوع نہیں، اتنا اہم موضوع ہے اپنے وقت کے امام کی معرفت کہ معصوم نے فرمایا کہ جس نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا وہ جہلیت کی موت مرا۔ میں اگلا لفظ کہوں گا اور آپ کی آمادگی آپ کی نظروں سے واضح ہو جائے گی۔ جہالت کی موت نہیں مرا، جہلیت کی موت مرا۔ رسول سے پہلے جو زمانہ تھا وہ زمانہ جہالت نہیں تھا، وہ دور جہلیت تھا۔ اس دور کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کون ہوتا ہے۔ جو کسی چیز کو مان کے پھر غافل ہو جائے وہ جاہل ہو سکتا ہے، لیکن جو وجود ہی کا قائل نہ ہو اسے زمانہ جہلیت کہتے ہیں۔ اور امام نے کتنی بڑی نص دی کہ اگر کسی نے اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں کی اور وہ مر گیا تو وہ جہالت کی موت نہیں، وہ جہلیت کی موت مرا۔ جہلیت کی موت اس لیے مرا کہ نہ اسے پہلے محمد کی سمجھ آئی، اس کے خبر ہی نہیں کہ پہلا محمد کون ہے۔ وہ ایسا ہی ہے کہ نہ اس نے پہلا محمد دیکھا نہ اس نے آخری دیکھا۔ لہٰذا آج امت کو، آج کم از کم ہمیں اس ایک عقیدہ محبت آل محمد رکھنے والوں کو
اس بات پہ بغور جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنی نسلوں تک اپنے وقت کی حجت کی معرفت کتنی پہنچا رہے ہیں. بس یہ ہر شیعہ گھر کے بچے کو یاد ہے کہ ہمارا ایک امام ہے جو غائب ہے. بس اس سے آگے کچھ نہیں پتا کہ وہ امام کہاں ہیں, کب گئے تھے, کہاں پہ ہوتے ہیں. امام غائب نہیں ہے. حجت کبھی بھی غائب نہیں ہوتی. سورج اگر بادلوں کے پیچھے چھپ جائے تو وہ سورج کے وجود کا انکار نہیں. ظلمت کے بادلوں کے پیچھے اگر حجت چلی جائے, کیونکہ اس امام کو غائب رکھنا اس لیے ضروری تھا کہ اس سے پہلے 11 معصوموں کی شہادت ہو چکی ہے, اور 11 معصوموں کی جو شہادت ہوئی ہے اس شہادت کا سب سے بڑا سبب قلت انصار تھا. میں پوری ممبر کی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ اپنے نوجوانوں سے کہوں گا, 11 میں سے جسے سب سے زیادہ انصار ملے وہ امام حسین ہے. 72 ساتھی علی کو بھی نصیب نہیں ہوئے. امام حسن کے پاس بھی 72 نہیں تھے. سب سے بڑی تعداد جو آئمہ میں سے کسی کے پاس ناصرین کی آئی وہ امام حسین علیہ السلام کی تھی. ہر دور کی حجت کی شہادت ہوتی ہے قلت انصار کی وجہ سے. اور آج میں اس موضوع کی یہ تھوڑی تمہید تھی, آپ نے بڑے اہم اور بڑے عمدہ طریقے سے تمہید کا ساتھ دیا, تو اگر آپ اجازت دیں تو اب 2-4 جملے میں سرکار حجت کی بارگاہ میں پیش کرنا. سب سے پہلا سوال ہم پہ یہ کیا جاتا ہے, یہ موضوع اس لیے آپ کو خشک لگے گا کہ یہ موضوع ممبر سے کم بیان کیا جاتا ہے. سب سے پہلا اعتراض کرنے والا معترض ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارا امام ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ جب ہمارے بچے کہتے ہیں کہ ہمارے امام موجود ہیں تو صاحب فوراً سوال کیا جاتا ہے تمہارے امام ہے تو نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اگر امام کے نہ نظر آنے کی وجہ سے امام کے وجود کا انکار کیا جائے تو ہمیں اس امام کو درود توسی میں جو اس امام کو پکارا گیا ہے, یہ کہہ کے پکارا گیا وہ غیبت الہیہ, تیری غیبت اللہ کی طرح ہے. جیسا کہ ہمارے دادا استاد قبلہ مرحوم ولی اعظم اسماعیل کے سامنے ایک مناظرے پہ مولانا اٹھ کے کھڑے ہو گئے, اس نے کہا جی آپ یہ بتائیں کہ آپ امام کو مبین کہتے ہیں, مبین کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ قبلہ نے ایک لمحہ سوچے بغیر کہا مبین اسے کہتے ہیں جو دلیل ہو, جو حاضر ہو, جو ناظر ہو, جو روشن ہو. اس نے کہا اگر امام حاضر ناظر اور موجود ہوتا ہے اور امام کا دیکھنا ضروری ہوتا ہے تو تمہارے وقت کا امام تو دیکھ بھی نہیں رہا, وہ تو موجود بھی نہیں ہے. اگر وہ موجود نہیں ہے پھر وہ امام مبین نہیں ہو سکتا. اگر وہ امام مبین نہیں ہے پھر تم اس حجت کے قائل کیوں ہو, اس حجت کا کلمہ کیوں پڑھتے ہو؟ تمہارا امام نص قرآن کے اعتبار سے اگر مبین نہیں ہے, قبلہ نے ایک لمحہ دیر کیے بغیر کہا تو نے یہ امام مبین کی آیت نکالی ہے یہ کس سورت سے نکالی ہے؟ اس نے کہا سورہ یاسین سے نکالی ہے. قبلہ نے کہا اسی سورہ یاسین میں خدا اس سے پہلے کہہ چکا ہے انہ لکم عدو مبین, شیطان تمہارا ایک کھلا دشمن ہے, شیطان تمہارا مبین دشمن ہے. قبلہ نے کہا اگر کوئی غائب رہ کے گمراہ کر سکتا ہے تو کوئی غائب رہ کے ہدایت بھی کر سکتا ہے. اگر کوئی غائب رہ کے گمراہ کر سکتا. بسم اللہ سرکار بسم اللہ. پھر تو تقاضا عدل الہی پورا نہیں ہوتا نا. پھر خدا کا عدل کیسا کہ اس نے گمراہ کرنے والا تو رکھا. اب جو اہل علم ہے تھوڑا ایک قدم اور آگے بڑھائیے گا, میں معرفت کے اگلے زینے پہ آپ کو سفر کرواؤں جہاں خدا نے شیطان کو زندہ رکھا اور عدو مبین بنا کے رکھا. اس شیطان کا چیلنج بارگاہ خدا میں قرآن میں کھولیے. اس شیطان نے توحید کو چیلنج کیا کہ میں بیٹھوں گا صراط مستقیم پہ, میں بیٹھوں گا ہدایت کے رستے پہ, میں کروں گا گمراہ انسانیت کو, میں اکیلا نہیں ہوں گا, میرے ساتھ میرے لشکر ہوگا, میرے ساتھ میری فوج ہوگی, میرے ساتھ میرے شیاطین ہوں گے. اور وہ قرآن میں چیلنج کیا کر رہا؟ چیلنج سننا. اس نے کہا میں خون میں صلاحیت کروں گا, میں نطفوں میں صلاحیت کروں گا, میں خون میں چلا جاؤں گا, میں خون کے اندر چلا جاؤں گا. یہاں سے لے کے مرضی کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو, شیطان کا چیلنج قرآن میں موجود نہیں ہے کہ میں خون کے اندر چلا جاؤں گا. حد ہو گئی ہے, ماننے پہ آؤ تو شیطان کا اختیار مانو کہ وہ خون کے اندر ہوتا ہے. اگر وہ جس کے پاس اپنی طاقت بھی کوئی نہیں, اس کی اپنی ذاتی طاقت تو نہیں نا, اس نے خدا سے مہلت مانگی, جو مہلت مانگ کے
خون کے اندر جا سکتا ہے. تو جن کے پاس توحید کا کلی اختیار ہو، جو یہاں پہ بریڈ فورڈ میں بیٹھ کے گناہ کرے، اس سے پوچھو کس نے گمراہ کیا؟ شیطان نے. واشنگٹن میں بیٹھا، کس نے کیا؟ شیطان نے. افغانستان میں بیٹھا، کیوں جھوٹ بولا؟ شیطان نے گمراہ کر دیا. شیطان ایک کتنی جگہوں پہ؟ یہ تو قسمت کی بات ہے نا. کوئی شیطان کا اختیار مانتا ہے، کوئی فرزند عمران کا اختیار مانتا ہے. کہ اگر وجود امام کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خدا نے اسے اپنی غیبت کا مظہر بنا کے بھیجا. میں نے پچھلی گفتگو میں گزارش کی تھی کہ خدا آل محمد کے ذریعے سے اپنے کمالات کا اظہار کرتا ہے. خدا ان کے ذریعے سے اپنے کمالات دکھاتا ہے. اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ اس کی حمد کیسے کی جاتی ہے تو وہ محمد کو دیکھے. اگر تم نے دیکھنا ہو کہ وہ عظیم کتنا ہے تو پھر اس کا علی دیکھو. اگر اس کا حسن دیکھنا ہو پھر اس کا حسن دیکھو. اگر کریمی دیکھنی ہو پھر حسین دیکھو. اگر کہو کہ وہ غائب کیسے ہے تو پھر اس حجت کو دیکھو. اگر یہ حجت پردے میں نہ ہوتی تو آج غیر مسلم ہمارا گریبان پکڑ کے پوچھ سکتا تھا کہ کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ وہ ہے بھی اور نہیں بھی، کہ وہ خدا ہے اور نظر نہیں آ رہا. خدا نے اس حجت کو پردے میں رکھ کے توحید کی دلیل کو زندہ رکھا. کیونکہ حجت کا مطلب ہی دلیل ہوتا ہے. یہ ہے حجت اللہ، اللہ کی دلیل. اللہ دعویٰ ہے، 14 دلیل ہے. یا خدا دعویٰ ہے اور 14 سال توجہ ہے سرکار. خدا دعویٰ ہے اور یہ 14 دلیل ہے. 14 نے بتایا ہے زمانے میں کہ کوئی اللہ. یہ اللہ بننے کے لیے نہیں آئے تھے، اللہ کو منوانے کے لیے آئے تھے. اور خدا نے قرآن میں کہا انما الغیب للہ. جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی سورہ یونس سے، خدا کہتا بے شک غیب ہے ہی اللہ کے لیے. اور آیت کا اگلا حصہ پڑھیں گے اور آپ کا عقیدہ جھوم جائے گا. خدا نے کہا فانتظروا، میں بھی اس کا انتظار کر رہا ہوں، تم بھی اس کا انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرنے والوں میں ہوں. صاحب اگر آج کے دور میں ہم اپنی حجت کا انتظار کر رہے ہیں تو حجت کا انتظار کتنا بڑا ثواب ہے. اس کی میں ایک دلیل دے دیتا ہوں. ایک شخص نے آ کے ہمارے مولا امام ششم سے پوچھ لیا. اس سے کہا مولا جناب عیسیٰ اور آپ کے جد کے درمیان، آپ کے نانا رسول کے درمیان 571 سال کا فاصلہ ہے. 571 سال میں جتنے لوگ مرے وہ کون سی موت مرے؟ جناب عیسیٰ دنیا سے چلے گئے، رسول ابھی آئے نہیں. 571 سال کا درمیانی فاصلہ ہے. 571 سال میں کوئی ایک پیڑھی نہیں، صحت مند زندگی کے ساتھ 10 پیڑھیاں اپنا وقت گزار کے چلے جاتی ہیں. اس نے کہا جناب عیسیٰ اور رسول کے درمیان یہ جو درمیانی عرصہ ہے اس میں حجت بھی کوئی نہیں، نبی بھی کوئی نہیں. یہ جو لوگ مرے یہ کون سی موت مرے؟ امام نے ایک لمحہ دیر کیے بغیر اچھا ہوا یہ سوال امام سے ہو گیا، جواب ہم تک پہنچ گیا. کسی غلام سے ہو جاتا تو سوال کا گلا ہی گھونٹ دیا جاتا. امام سے پوچھ لیا گیا مولا بتائیں جناب عیسیٰ کے بعد اور رسول کے بعد جو لوگ مرتے رہے یہ پھر کہاں جائیں گے؟ امام نے فرمایا بدبخت تجھے خبر نہیں کہ عیسیٰ جاتے ہوئے کہہ گیا تھا مبشر رسولا یاتی من بعد اسمہ احمد، میں بشارت دے کے جا رہا ہوں کہ میرے بعد ایک آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، ایک آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا. امام نے فرمایا مجھے میرے دادا کی عزت کی قسم ہے جو احمد کے انتظار میں مرے، شہادت کی موت مر گیا، جو انتظار احمد میں چلے گا. اللہ جو چلے گئے وہ انتظار کرتے ہوئے. یہ ہے انتظار کا صلہ کہ انتظار تو ہے کہ کوئی آ رہا ہے. انتظار ہے تو خط بھی لکھے جائیں گے.
جیسا کہ میرے محترم نے کہا عریضہ لکھا جاتا ہے. ایک مولانا نے مجھ سے پوچھ لیا پاکستان میں, اس نے کہا حد ہو گئی ہے, آپ شیعوں کو یہ کیوں نہیں سمجھاتے, زمانہ چلا گیا ای میل پہ, آپ ابھی بھی اپنے مولا کو خط لکھتے ہیں. تو اس نے کہا تقاضا تو یہ ہے کہ ہر شریف آدمی خط کا جواب دیتا ہے. یہ سارے شیعہ نیمہ شعبان میں چلے جاتے ہیں, دریاؤں پہ, نہروں پہ, پانی پہ چلے جاتے ہیں اپنے مولا کو خط دینے. کبھی کسی شیعہ کے گھر میں خط کا جواب بھی آیا ہے؟ سوال میں دم تو ہے کہ جواب کیسے آیا. میں نے کہا جواب اس لیے نہیں آتا کہ ہم ممبر پہ ہوتے ہیں اور ہمیں ممبر پہ چٹ آ جاتی ہے. سرکار معراج پہ گفتگو فرمائیے گا, ہم وہ خط پڑھتے ہیں, اسے یہ نہیں لکھتے کہ جناب آپ کا خط ممبر پہ موصول ہوا, آپ نے معراج کے بارے میں کہا, تھوڑی دیر بعد میں معراج پہ تھوڑی گفتگو سناؤں گا, باقی آپ سنائیں کہ سب خیریت ہے, اور جس نے چٹ پکڑائی ہو اسے ہی کہیں گے یہ خط اسے دے کے آ. ایسا کبھی ہوا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس نے سوال بھیجا ہے. اگر میں نے معراج پڑھنی شروع کر دی تو اس کا مطلب اسے جواب پہنچ گیا, جو وہ چاہتا تھا اسے جواب مل گیا. ہم 15 شعبان کو کہتے مولا بیٹا دے, اگلے سال تک ہو جائے تو سمجھو جواب مل گیا. اور آپ بھی ماشاءاللہ اعمال کے بعد عریضے لکھیں گے, جائیں جا کے پوچھئے گا. عریضہ جو ہے, عریضہ امام کو نہیں دیا جاتا, امام کے ایک نوکر حسین بن روح کو دیا جاتا. حسین بن روح کو کہا جاتا ہے کہ حسین بن روح صدق تو, میں بھی تجھ پہ قربان, میرے باپ بھی تجھ پہ قربان. میرا سلام پہنچانا میرے وقت کے امام کو اور کہنا کہ آپ کا ایک عبد, آپ کا ایک نوکر آپ کو یہ پیغام بھجوانا چاہتا ہے. حسین بن روح کو سکت الامین کہہ کے بلایا جاتا ہے. انت سکت الامین, تو ہے بہترین امانت دار, ہماری یہ امانت ہمارے مولا تک پہنچا دے. اب جتنے میرے مولا کا جشن سننے کے لیے آئے ہو, مجھے بتاؤ جس نے بیڈ فورڈ پہ خط دیا اس نے بھی حسین بن روح کو دیا, جس نے لندن میں دیا اس نے بھی حسین بن روح کو دیا, جس نے پاکستان میں دیا اس نے بھی حسین بن روح کو دیا, جس نے ہندوستان میں دیا اس نے بھی حسین بن روح کو دیا, جس نے افغانستان میں دیا اس نے بھی حسین بن روح کو دیا. مرضی کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ, یہ حسین بن روح کسی نبی کا نام تو نہیں ہے, کسی پیغمبر کا نام تو نہیں ہے, کسی معصوم کا نام تو نہیں ہے یہ میرے مولا کا نوکر. یہ میرے مولا کا نوکر یہاں بھی حاضر ہے, وہاں بھی حاضر ہے, وہاں بھی موجود ہے. تو جس امام کا نائب اتنی جگہ پہ ہو سکتا ہے, محمد کا نائب کہاں کہاں نہیں ہو سکتا. یار امام موجود ہے, لیکن امام ہماری نظروں سے غائب نہیں, ہماری نظروں کے آگے پردے. امامت پردے میں نہیں, امام پردے میں نہیں, ہماری نظروں کے آگے اتنے پردے ہیں کہ ہم حجت کو دیکھ نہیں رہے. جائیں جا کے توقیحات پڑھیں, کثرت کے ساتھ ان کا مطالعہ کریں. ہزاروں لوگ ہیں جو امام سے ملاقات کر چکے ہیں. آیت اللہ سید حسن ابتہی نے کتاب لکھی ہے 3 جلدوں میں, ملاقات با امام زمان. جو لوگ امام سے ملاقات کا شرف حاصل کر چکے ہیں, امام فرماتے ہیں کہ ہم, میرے مولا کے توقیحات میں میرے مولا نے فرمایا کہ میں ہر شیعہ کو زیارت کرواتا ہوں اس کی معرفت کے مطابق. جس کو جتنی معرفت ہوگی اسے اتنی ہی ملاقات ہوگی. کسی کو خواب کے ذریعے سے, کسی کو اشارے کے ذریعے سے, کسی کو رستے میں چلتے ہوئے, کسی کو سامنے بٹھا کے. مولا فرماتے تم معرفت بڑھاتے جاؤ, ہم ملاقات کا انداز بدلتے رہیں گے. تم معرفت بڑھاؤ, ہم ملاقات کا انداز بدل دیں گے. میرے مولا کا واضح فرمان ہے, میرے مولا نے کہا جب میرا آخری فرزند ظہور کرے گا, ہر شیعہ مولا کو دیکھ کے کہے گا کہ آپ کو تو میں نے پہلے دیکھا ہوا. اتنی کثرت کے ساتھ مولا ملاقات کرتے اور باقاعدہ نشانیاں کتابوں میں موجود ہیں. آج کہتے ہیں صاحب امام سے ملاقات نہیں ہو سکتی. کیسے نہیں ہو سکتی؟ امام سے ہر جگہ پہ ملاقات ممکن ہے. جیسے کہ بہت مشہور واقعہ بچوں کو بھی یاد ہے, وہ جو اناروں پہ نام لکھ دیے گئے تھے اور مہلت مانگ لی گئی تھی 3 دن کی.
علماء نے 3 دن کی مہلت مانگی، 30 دن کی شام کو امام آئے، علماء کے سروں سے امامے اترے ہوئے تھے، رو کے کہنے لگے مولا 3 دن ہو گئے بھوکے پیاسے فریاد کرتے ہوئے، 30 دن کی شام کو کیوں آئے؟ امام نے فرمایا تمہارے عقیدے کی وجہ سے۔ مولا عقیدہ ہمارا اتنا بلند تھا کہ ہم نے آپ کو یاد کیا یا صاحب الزمان الاجل کہہ کے آوازیں دیتے رہے۔ امام نے فرمایا تم نے 3 دن کی مہلت مانگی کیوں تھی؟ تم وہیں دربار میں کھڑے ہوتے، سوال ختم ہو جاتا، ہم تمہاری زبان بن کے جواب شروع کر دیتے۔ مولا نے فرمایا تم حجت پہ اتنا یقین رکھو جتنا تمہیں موت پہ یقین ہے، اپنے امام پہ اتنا یقین رکھو۔ ایک شخص، اب امام کے ملاقات کے دن متعین ہے، امام نے بتایا ہوا کہ ہفتہ کو مجھے ملنا ہو تو مسجد حنانہ میں آ جاؤ، اتوار کو ملنا ہو تو مسجد سہلہ میں آ جاؤ، منگل اور بدھ کی درمیانی رات ہو تو مسجد جمکران میں آ جاؤ، بدھ کی رات ملنا ہو تو مسجد کوفہ میں آ جانا۔ شب جمعہ میں نہیں 1.25 لاکھ انبیاء بھی کربلا میں ہوتے ہیں۔ جمعہ کو مولا نے کہا مجھے بقیہ کی قبروں میں دیکھنا، اور اگر طواف کعبہ کرتے ہوئے بارش برس رہی ہو اور مزاب رحمت سے کعبہ کے پرنالے سے پانی باہر آ رہا ہو اور کعبے کی چھت پہ بارش ہو رہی ہو تو امام فرماتے سمجھ لیا کرو کہ تمہارے وقت کا امام طواف میں ہے۔ ایک شخص نے مولا کو خط لکھا، اس نے خط میں لکھا کہ مولا آپ بتائیں کہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے کتنے دن کا چلہ ضروری ہے؟ امام نے فرمایا جب تم گھر میں بیٹھے ہوئے روتے روتے چپ ہو جاتے ہو تو تمہیں پتہ ہے تمہیں کون چپ کرواتا ہے؟ اللہ یا رسول۔ درود سارے صاحبان مل کے بلند آواز سے پڑھیے گا۔ بسم اللہ سر، بسم اللہ سر، اجازت سر۔ علامات مولا کے ظہور کی کہ مولا کہ ظہور سے پہلے کون سی علامتیں ہوں گی، اور علامتیں مکمل ہونے کے قریب پہنچ گئیں۔ امام سے پوچھا گیا کہ میں مولا جب آپ کے فرزند کا ظہور قریب ہوگا تو واضح ترین نشانی کیا ہوگی؟ مولا نے فرمایا کہ لوگ ہمارے ہی دین سے پھرنا شروع ہو جائیں گے۔ جب امام آ کے حقیقی دین کو بیان کریں گے تو اس دور کے دیندار کانوں میں انگلیاں دے کے کہیں گے ہم نے تو یہ دین پہلے سنا ہی نہیں تھا۔ اسی لیے امام کو کہا جاتا ہے صاحب دعوت نبویہ، نبی کی طرح دعوت دینے والا۔ نبی سے پہلے بھی دین کی الف بے کا کسی کو نہیں پتا تھا۔ امام جب ظہور فرمائیں گے، جو درود توسی میں قبلہ کہا جاتا ہے صاحب دعوت نبویہ، یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام نبی کی طرح دعوت دیں گے۔ زمانہ ایسے گمراہ ہو گیا ہوگا جیسے نبی سے پہلے تھا، اور امام دعوت دیں گے۔ اور جو مؤذن آئے گا امام کے ساتھ وہ مریم کا بیٹا ہوگا۔ اب یہاں پر آ کے ایک معرفت کا موتی ہے جو میں آپ کے حوالے کرنا چاہوں۔ سریلا نبی سب سے زیادہ داؤد تھا، لہن تھا ان کے پاس، کمال آواز تھی ان کے پاس، لیکن مؤذن جو ہے جناب عیسیٰ کو کیوں رکھا گیا؟ ملا علی متکی قاری اہل سنت نے کنز العمال میں لکھ دیا، شیعہ کتب کا حوالہ سنی ایک کتاب کا حوالہ میں ممبر پہ دے رہا ہوں۔ ملا علی متکی نے کنز العمال میں قبلہ لکھا کہ جب رسول شب معراج گئے تو جو نماز 1.25 لاکھ انبیاء کو پڑھائی، اس نماز کی اذان کے لیے 4تھے آسمان پہ عیسیٰ کو ندا دی گئی کہ عیسیٰ اذان دیجئے۔ عیسیٰ نے 4 دفعہ اللہ اکبر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد ملا علی متکی کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ نے پیچھے مڑ کے رسول کی طرف دیکھا اور آواز دے گا یا رسول اللہ زمین پہ اپنا وزیر کسے بنا کے آئے ہیں؟ اب ہر چہرہ نہیں کھلے گا، اب بات وہ نہیں بولے گا۔ رسول کو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ
زمین پہ اپنا خلیفہ کسے بنا کے آئے ہیں؟ فرمایا اسے ہی بنا کے آیا ہو جس کی وجہ سے تو گود مریم میں آیا تھا۔ اتنا کہنا جناب عیسیٰ نے کہا اشہد ان علی ولی اللہ، عیسیٰ نے ادھر علی ولی اللہ کی گواہی دی، اسی دن ڈیوٹی یہی سونپ دی گئی تھی، آج جیسے چوتھے آسمان پہ گواہی دی ہے، اب آخری کے ساتھ بھی مؤذن بن کے تو ہی جائے گا۔ کیونکہ عیسائیت زمانے میں زیادہ ہوگی، عیسائیت کا چرچا زیادہ ہوگا، عیسائیت ہوگی تو خود جناب عیسیٰ آ جائیں گے، جناب عیسیٰ آئیں گے اور میرا بارواں کعبہ کی پوچھ سے جب میرا مالک ظہور فرمائیں گے، میرے مالک کا آنا ہوگا پہلی نماز میرے 12ویں کے ابتدا میں، پیچھے جناب عیسیٰ۔ اور یہ واقعہ تو ہر گھر کے ہر بچے کو یاد ہے کہ جب میرے مولا کہیں گے تقدم یا ابن مریم، مریم کا بیٹا آگے بڑھ نماز پڑھا، اور جناب عیسیٰ کام کے کہیں گے میری جرت کیا ہے کہ میں آپ کو نماز پڑھاؤں، اے فاطمہ کا بیٹا تو نماز پڑھا، فاطمہ کا بیٹا تو نماز پڑھا۔ اس وقت میرے مولا نماز پڑھائیں گے، جناب عیسیٰ میرے 12ویں کے قدموں پہ اپنا سر رکھیں گے۔ عیسیٰ جیسا نبی میرے آقا کے قدموں پہ سر رکھ کے دنیا کو پہلا عقیدہ ہی یہ دے گا، جاہلو اپنے عقیدے درست کرو، جس کے آخری بیٹے کے پیچھے عیسیٰ جیسا نبی نہیں پڑھتا، اس کا باپ کسی بت پرست کے پیچھے کیسے پڑھتا؟ فرمایا اس دور میں مشکل ترین کام ہوگا اپنے عقیدے کا تحفظ کرنا، نت نئی دین کی ایجادات جنم لیں گی۔ اس دور میں میرے مولا نے فرمایا اب حکم معصوم بزبان معصوم یا نوکر منبر سے بیان کرے، امام نے فرمایا کہ اس دور میں 2 طرح کے علماء ہوں گے، ایک علماء سو ہوں گے، ایک علماء حقہ ہوں گے۔ مولا اس دور میں حجت تو ہوگی کوئی نہیں، معصوم ہوگا کوئی نہیں، کیسے پتہ چلے گا کہ صحیح عالم کون ہے؟ مولا نے فرمایا معیار ایسا دے کے جا رہا ہوں، اس پہ پرکھ لینا۔ اب وہ نشانیاں سنیے گا صاحب۔ مولا کون سی نشانیاں؟ مولا نے فرمایا پہلی نشانی علماء حقہ کی، علم، جو بھی بات کریں گے علم سے کریں گے۔ مولا باقی بھی تو علم سے بات کریں گے۔ امام نے فرمایا علم یہ ہوگا وہ جب بھی بات کریں گے یہ کہیں گے کہ اس معصوم نے کہا۔ اگر وہ یہ کہیں گے میں نے یہ کہا، اب میں تو منبر سے جو چیزیں کتابوں میں ہیں وہ بیان کر رہا ہوں، اگر کہیں کہ میں نے یہ کہا تو سمجھ لینا علماء حقہ میں نے سے۔ معصوم سے بات شروع کریں گے، معصوم پہ ختم کریں گے، کیونکہ وہ ہمارا پیغام تم تک پہنچائیں گے، اپنی طرف سے دین میں تبدیلی نہیں کریں گے۔ مذہب اہل بیت میں قیاس حرام ہے، قیاس نہیں کریں گے، معصوم سے بات شروع کریں گے، معصوم پہ ختم کریں گے۔ مولا دوسری نشانی فرمائے حلم، بردباری، برداشت۔ سوال کرنے والا 70 دفعہ بھی جہالت اور بدتمیزی سے پوچھے، یہ 70 دفعہ بھی جواب حلم سے ہی دیں گے۔ ان کے ماتھے پہ شکن نہیں آئے گا، یہ پریشان ہو کے گفتگو نہیں کریں گے۔ مدینے کی ایک عورت میری شہزادی کونین کے پاس ایک ہی سوال لے کے 20 دفعہ آئی، بار بار آئی اور وہی سوال پوچھے۔ 20ویں آ کے اس نے آقا زادی سے پوچھا بی بی میں بار بار سوال بدل رہی ہوں، بار بار آ رہی ہوں، بی بی آپ کہیں اس بات پہ ناراض تو نہیں ہو رہی؟ شہزادی کا جواب سنیے گا۔ میری آقا زادی نے کہا اگر یہاں 20 سونے کے ڈھیر ہوں تو پہلی دفعہ آئے اور ایک ڈھیر اٹھا لے، دوسری دفعہ آئے اور پھر دوسرا ڈھیر اٹھائے، تو بتا تجھے 20 ڈھیر اٹھانے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی؟ اسے فوراً کہا بی بی کیوں تکلیف ہو سکتی ہے؟ بی بی نے فرمایا بس ایسے ہی ہے، علم کے ساتھ کسی کو جواب دینا اتنی ہی نیکیاں کمانے کے مترادف۔ میرے مولا نے فرمایا تھا
کتنا خوبصورت جملہ میرے مولا امیر المومنین کا، مجھے زندگی سے زیادہ پیار ہے میرے بادشاہ کے جملے سے۔ میرے مولا نے فرمایا کہ اگر انسان وہاں پہ رک جائے جس سے آگے وہ جانتا ہی نہیں تو اختلاف نہ ہو۔ کیا کہنے، کیا خوبصورت جملہ ہے میرے مولا کا۔ اگر انسان وہاں پہ رک جائے جہاں سے آگے وہ جانتا ہی نہیں تو اختلاف پیدا نہ ہو۔ جہاں آ کے اسے یہ خبر ہو جاتی ہے کہ اس سے آگے میں نہیں جانتا، اس سے آگے پھر وہ خود شروع ہوتا ہے۔ جہاں خود شروع ہو پھر وہ نقص آ جاتا ہے۔ امام نے فرمایا علم، حلم، خاموشی، یہ علماء حقہ کی نشانی۔ امام کی رات ہے، میں آپ کو امام کا پیغام سنا رہا ہوں۔ علم ہوگا، حلم ہوگا، خاموشی ہوگی، خاموش رہیں گے، دنیاوی کاموں میں اپنے آپ کو الجھائیں گے نہیں۔ اچھا مولا یہ تو علماء حقہ کی نشانی ہو گئی، علماء سو کی نشانی۔ امام نے فرمایا پہلی نشانی سگان دنیا ہوں گے، دنیا کے کتے ہوں گے۔ اگر ہمارے کسی عالم کو کسی امیر کے دروازے پہ دیکھو تو سمجھ لینا علماء سو ہے، اور اگر امراء کو ان کے دروازے پہ دیکھو تو سمجھ لینا علماء حق ہے۔ دنیا کی خاطر دین کا سودا نہیں کریں گے، دنیا کے طلبگار نہیں بنیں گے، ہمارا پیغام پہنچائیں گے، سمجھ لینا علماء حقہ میں سے۔ امام نے فرمایا دوسری نشانی امام نے فرمایا سب سے بڑی یہ ہوگی، جب بھی بات شروع کریں گے آل محمد سے شروع کریں گے، وہ علماء حقہ۔ اور جہاں بات شروع کرنے سے پہلے آل محمد کا تذکرہ نہ بلکہ غیر کا تعارف کروایا جائے۔ اب کاش ایک لمحے کے لیے آپ مجھے مہلت دیں تو میں اس سے آگے چلا جاؤں۔ آپ طرفین کی جتنی بھی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، وہاں سب سے پہلے کا کالا ابی ہریرہ، کالا ابو سعید خدری، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کالا انس، کالا فلاں، کہیں بھی نہیں لکھا ہوگا کالت صادق، کالا امیر المومنین۔ یہ مکتب اہل تشیع ہے جہاں پہ غیر مصحوم کو سند نہیں سمجھا جاتا۔ مولانا نے فرمایا علماء سو کی دوسری نشانی غیر سے بات شروع کریں گے، غیر پہ ختم کریں گے، ہمارے ذکر سے دور بھاگیں گے۔ مولا تیسری نشانی کیا ہوگی؟ مولا نے فرمایا کہ شرک کریں گے۔ مولا شرک کیا کریں گے؟ اب میں ممبر پہ ہوں، باوضو ہوں، کتاب کا حوالہ میں دوں گا، مولا شرک کیا کریں گے؟ مولا وہ علماء ہو کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں گے؟ مولا نے فرمایا وہ کافر ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتے ہیں، جو مذہب کا لبادہ اٹھائے۔ مولا نے فرمایا ان الشرک ظلم عظیم، بے شک یہ شرک ظلم عظیم ہے۔ مولا یہ جو آپ ان علماء کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ کون سا شرک ہے؟ فرمایا جو 14 کے مقابلے پہ کسی کو لائیں گے وہ شرک کریں گے۔ مولا نے اگلا جملہ کہا، مولا نے فرمایا کہ اللہ نے ہمارے جد علی کو ولایت کے ساتھ ممتاز کیا ہے، اور اس برتری میں اگر کوئی کسی کو شریک بنائے تو سمجھو وہ شرک کر رہا ہے۔ اور مولا کا یہ فرمان ہے، مولا نے فرمایا ایک شخص نے مولا کو خط لکھا تھا، مولا جس بادشاہ کی ہم بات کر رہے ہیں اسی میرے صاحب کو حضرت کو خط لکھا، اور خط میں لکھا کہ مولا میں اکثر آپ کے شیعوں کو دیکھتا ہوں عمل سے دور ہوتے، اکثر آپ کے دشمنوں کو دیکھتا ہوں وہ عمل سے محبت کرتے، مولا اس کی وجہ کیا ہے؟
امام نے توقی کا جواب لکھا. امام نے فرمایا کیا تو خدا کے اس اصول کو بدل گیا ہے؟ کیا تو قرآن کی اس آیت کو بھول چکا ہے کہ قیامت والے دن حسنات کو سیئات میں بدلا جائے گا، سیئات کو حسنات میں بدلا جائے گا؟ پوری ذمہ داری کے ساتھ میں ہر ممبر سے ادا کر رہا ہوں. مولا حسنات سیئات کے ساتھ کیا؟ مولا نے فرمایا ہمارے دوستوں کے گناہ ہمارے دشمنوں کی نیکیوں سے تبدیل ہوں گے. میں ممبر میں دعویٰ کروں گا، میں دلیل لے گا، چہرے میں پریشانی نہیں لے کے آنی. میں اپنے دوستوں کے گناہ دشمنوں کی نیکیوں سے بدلیں گے. دشمنوں کی نیکیاں محبین کے گناہوں سے بدلی جائیں گی. اس نے کہا یہ کیسا عدل ہے، نیکیاں وہ کر رہے تھے، لکھ ان کے کھاتے میں کیسے گئی؟ اب جواب سنیے گا، جواب بتائے گا کہ میں امام کی زبان سے نکلا ہوں. مولا نیکیاں انہوں نے کی، چلے تیرے محبین کے کھاتے میں کیسے گئی؟ امام نے فرمایا اگر برتن نجس ہو اس میں ڈال دیا جائے دودھ، اب بتاؤ وہ دودھ نجس ہے یا پاک ہے؟ مولا نجس ہو گیا. فرمایا دودھ تو پاک تھا، نجس کیسے ہو گیا؟ فرمایا برتن جو نجس تھا. فرمایا جب ظرف ہی نجس ہو پھر عمل فائدہ نہیں دے سکتا. جب ظرف ہی نجس ہو. جب برتن ہی نجس ہو، جب ظرف ہی نجس ہو، پھر اب بولو یا نہ بولو میں اگلا جملہ اپنے عقیدے کی بلندی پہ جا کے کہنے لگا ہوں. دشمن علی پڑھتا نماز ہے، لکھا جھوٹ جاتا ہے. فرمان معصوم ہے کہ کرتا عبادت ہے، لکھا گناہ جاتا ہے. عبادت وہ نہیں جسے تو چاہے. اگر خدا نے صرف سجدے ہی لینے ہوتے ابلیس کافی تھا. اچھا مولا تو پھر یہ جو آپ نے کہا کہ برتن نجس ہو تو جو چیز بھی ڈالی جائے وہ نجس ہو جاتی ہے، تو پھر یہ جو آپ کے محبین کے گناہ نیکیوں میں بدلے جائیں گے، مولا اس کی دلیل کیا؟ اب وہ دلیل بھی سنیے گا. امام نے فرمایا ایک برتن میں شراب ہو، نیچے آگ جلا دی جائے، اب وہ عصر شراب ختم، پیچھے رہ گیا سرکہ. سرکہ بھی پاک، برتن بھی پاک، آگ نے دونوں کو پاک کر دیا. فرمایا ہمارے محبین کے سینے پہ ہماری محبت کی آگ گناہوں کو ختم کر دیتی. لیکن مولا نے فرمایا کہ ہو ہمارا شیعہ. شیعہ کی علامت کیا ہے؟ مولا نے فرمایا شیعہ کی علامت ہو ایک دل میں دو چیزیں رکھتا ہو. اب یہ مولا کے فرمانے میں مولا کی توقیحات آپ کو پڑھنا، 3-4 میں یہ تحفے لے کے آیا تھا، میں پہنچاؤں. مولا آپ کے شیعہ کی علامت کیا؟ مولا فرمایا ایک دل میں دو چیزیں رکھتا ہوں. مولا کون سی؟ فرمایا آدھے حصے میں خوف رکھتا ہوں، آدھے میں امید رکھتا ہوں. قبلہ سے دعا مل گئی، مجھے تسلی ہو گئی کہ لفظ زمین پہ نہیں گیا. آدھے حصے میں امید رکھتا ہوں، آدھے حصے میں خوف رکھتا ہوں. مولا نشانی کیا ہے؟ امام نے فرمایا نشانی یہ ہے کہ اگر کوئی اسے کہے کہ اللہ ساری دنیا کو جہنم میں ڈال دے گا سوائے ایک کے، اسے اتنا یقین ہو کہ وہ ایک میں ہوں. اور اگر کوئی اسے کہے کہ اللہ ساری دنیا کو جنت میں بھیج دے گا سوائے ایک کے، اسے یہ خوف ہو کہیں وہ ایک میں تو نہیں. خوف بھی ہو. مولا نے فرمایا تھا کہ ہمارے گھر کی سیرت یہ ہے کہ اتنا خوف نہ دلواؤ کہ وہ رحمت سے نا امید ہو جائیں، اور اتنی امید نہ دلواؤ کہ وہ بے عمل ہو جائیں.
ملاقات امام سے کیسے نہیں ہو سکتی؟ ملاقات ہو سکتی ہے. اب طریقہ ملاقات سنیے گا اور اجازت دیجیے. امام سے ملاقات. امام ہمارے دور کی حجت، ہم اس مولا کی ریت ہیں. امام کا ظہور، نشانیاں پوری، بہت بڑی بڑی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں کہ بیت اللہ کے قریب بلال کے نام پہ ایک مسجد ہوگی، گرا دی جائے گی. گرا دی گئی. اس پہ ایک بادشاہ جس کا نام ایک جانور کے نام پہ ہوگا وہ اپنا محل بنائے گا. فہد چیتے کو کہا جاتا ہے، اس نے اپنا محل بنا لیا. ایک نفس زکیہ کا قتل ہوگا، یمن سے یمانی خروج کریں گے، سفیانی لشکر خروج ہوگا. بڑے بڑے بال، لمبی لمبی داڑھیوں والے لوگ گردنیں کاٹیں گے اللہ کے نام پہ. آپ پڑھیں تو صحیح علامات ظہور امام. آپ علامات ظہور امام پڑھیں، آپ کو ایسے لگے گا جیسے آج کے دور کی بات ہو رہی ہے. فرمایا یہ ساری مکمل نشانیاں ہیں امام کے ظہور. مولا اس دور میں آپ کے شیعوں کو کیا کرنا چاہیے؟ امام نے کہا ہمارے ساتھ توسل. امام سے ملاقات کی خواہش. مولا آپ کے ناصر ہونے کے لیے، آپ کا سپاہی بننے کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ امام نے فرمایا سب سے زیادہ ضروری یہ ہے امام سے ملاقات کی تمنا. ملاقات کی تمنا دل میں ہو، کاش میں مولا سے مل لوں، کاش میں مولا سے مل لوں. فرمایا بس وہ کاش ذہن میں لے کے آئے، ہم مل لیں گے. لیکن وہ کاش لے کے آئے. کاش ہے حسرت کا نام. حسرت امید کو پورا کر دیتی ہے. امام نے فرمایا حسرت ہو اور پھر یقین ہو کہ میرا مولا مجھ سے ملے گا. جیسا کہ ایک شخص نے کتابوں میں ساری نشانیاں پڑھی کہ امام کہاں پہ ہوتے ہیں، چلا گیا جگہ جگہ جہاں جہاں نشانیاں تھیں وہاں پہ چند دن گزارتا 6 ماہ ہو گئے. 6 ماہ ہو گئے امام سے ملاقات نہیں ہوئی. کبھی کربلا میں، کبھی بقیہ جائے، کبھی مسجد کوفہ میں بیٹھے. جگہ جگہ ہونے کے بعد جب امام سے ملاقات نہیں ہوئی تو آخر تنگ آ کے یہ سوچ کے گھر کی جانب چلا کہ اب تو بچے بھی مقروض ہو گئے ہوں گے، اب تو گھر کا چولہا بھی بند ہو گیا ہوگا، پیچھے بچے بھوک سے مر رہے ہوں گے. یہ سوچتا ہوا کربلا سے نکل رہا تھا. یہ ایک شخص اس کے ساتھ نکلا. زیارت امام کو آئے تھے، واپس جا رہے ہو؟ واپس جا رہا ہو. کہاں سے جاؤ گے؟ خشکی کے رستے یا فرات کے رستے؟ کہنے لگا میں بصرہ کا رہنے والا ہوں، میں خشکی کے رستے جاؤں گا. آپ کہاں سے جائیں گے؟ اس شخصیت نے کہا میں جاؤں گا فرات کے رستے سے. اچھا تو بصرہ جا رہا ہے تو وہاں پہ جانا، وہاں پہ ایک اوزان نامی شخص ہے، اس کو میرا ایک پیغام اور ایک میری امانت دے دے گا. اس نے کہا جا تو اسی شہر میں رہا ہوں، امانت جو ہے وہ دے. انہوں نے 400 دینار ہاتھ پہ رکھے. فرمایا اس کے گھر جانا، اس کے دروازے پہ دستک دینا، وہ اندر سے نکلے گا، اس کے ہاتھ خون سے بھرے ہوئے ہوں گے. پریشان نہ ہونا، وہ اندر جانور ذبح کر رہا ہوگا. اب دیکھیں معرفت ہوتی ہے. وہ جانور ذبح کر رہا ہوگا، اسے سلام کہنا، سلام کہہ کے یہ 400 دینار اسے دینا. 400 دینار پکڑ کے اگر وہ پوچھے کہ تجھے کس نے دیے تو کیا کہوں؟ کہنا کہ حقدار نے تیرا حق اپنے ذریعے سے تجھ تک پہنچایا ہے. کہہ کے وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے جانے لگے. اس نے پیچھے سے واضح کہا اگر وہ پوچھے کہ نام کیا ہے، امام نے گھوڑے سے رخ انور کو پیچھے کہہ دینا کہ ناہیہ مقدس. میرے مولا کا نام ہے ناہیہ. ناہیہ مقدس امام کا نام ہے. زیارت ناہیہ، نوحہ پڑھنے والا. ناہیہ مقدس سے سلام بھیجا ہے. سوچ کے چلا گیا بصرہ پہنچا، دروازے پہ دستک دی، اوزان کا گھر پوچھا، دروازے پہ دستک دی، اندر سے اوزان نکلا، ویسے ہی ہاتھ خون سے بھرے ہوئے. اب اس کے ہاتھ خون سے بھرے، اس نے باہر اجنبی کو دیکھا تو ہاتھ چھپانے لگا. اسے کہنا پریشان نہ ہو، مجھے پتا ہے تو جانور ذبح کر رہا ہے. خوش ہو کے متوجہ ہوا اچھا تو کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا یہ 400 دینار ہیں، کربلا سے آ رہا تھا، کسی نے تیرے نام دیے. کس نے دیے ہیں؟ پتہ نہیں. کہہ رہا تھا کہ اسے کہہ دینا
کہ تیرا حق میں نے حقدار کے ذریعے سے اپنے ہاتھ سے تجھ تک پہنچایا ہے. نہ پوچھا تو کوئی ناحیہ مقدس کہہ رہا تھا. ناحیہ مقدس کا نام تھا. الٹے پاؤں وہ اندر گیا, اندر جا کے وضو کیا. وضو کا کے دروازے پہ آ کے ہاتھ جوڑے. مجھے وہ آنکھیں چومنے دے جس سے تو نے مولا کو دیکھا ہے. مجھے وہ ہاتھ چومنے دے. اس نے کہا کس مولا کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا عزت امام کی قسم ہے, ابھی اسی رات تو میں نے مولا سے کہا تھا کہ مولا مجھے 400 دینار چاہیے. ایک ہی رات میں دعائیں سن لی بطول کے بیٹے. تڑپ گیا گھر جا کے. کر گیا جا کے مولا 6 مہینے ہو گئے مجھے شہر شہر کی گلیوں میں پھرتے ہوئے. مولا بتا کے کیوں نہیں آئے؟ روتا ہوا بستر پہ سو گیا, یا ناحیہ مقدس کا ہاتھ اس کے سر پہ آیا. امام نے بیدار کیا, لبیک یا حجت کہہ کے اٹھا. امام نے فرمایا اسے گھر بیٹھے کو اتنا یقین تھا کہ میں بھیجوں گا. اس نے دوسری آس نہیں رکھی. اس نے میرے علاوہ کسی سے مانگا بھی نہیں. کسی اور کے دروازے پہ نہیں گیا کہ اگر مولا نہ بھیجے تو تو دے دینا. اسے پتا تھا کہ میں بھیجوں گا. اور تو 6 مہینے میں کسی ایک شہر میں رکا ہی نہیں. تو مجھے دنوں میں تلاش کرتا رہا. امام نے کہا میں ملاقات کرتا ہوں معرفت کے مطابق. کوئی مجھے کتنا سوچتا ہے. 313 کی ایک نشانی بتائی جاتی ہے, اس کے بارے میں ایک بات ضرور کہوں گا. 313 کہا جاتا ہے اور اکثر فوراً اگلا سوال یہ آتا ہے کہ ابھی 313 ہی نہیں ہوئے. تو وہ 313 کی جو بات ہو رہی ہے حضور, وہ 313 امام کے لشکر کی نہیں, امام کے لشکر کے کمانڈر کی تعداد 313 ہے. ناصرین امام 313 نہیں. ناصرین امام ہزاروں میں ہوں گے, لاکھوں میں ہو سکتے ہیں. 313 لشکر کے سپہ سالار ہیں. اور وہ جو 313 ہیں ان میں مال کے اشتر بھی ہیں, ان میں کمبر بھی ہے, ان میں میسم تمار بھی ہے, ان میں عمار یاسر بھی ہے. یہ ہے میرے مولا کا لشکر. مال کے اشتر کا سٹیٹس کیا ہے؟ یہ مولا علی کی فوج کا چیف آف آرمی سٹاف ہے. جو وہاں سپہ سالار ہو یہاں سپاہی ہے. تین 313 امام کے کمانڈر ہوں گے. ان 313 جو امام کے سپہ سالار ہیں ان میں 50 تعداد ہے خواتین کی. ان کی نشانی کتابوں میں یہ لکھی ہے کہ وہ عورتیں, ان کے حوصلے پہاڑ سے زیادہ سخت ہوں گے. وہ امام کے لشکر میں شامل ہوں گی. اب پوری ممبر کی ذمہ داری کے ساتھ جتنا میں نے اپنی معرفت کے مطابق اس مولا کی معرفت کے لیے جتنے بھی ذخائر حاصل کرنے کی کوشش کی ہے, ان میں ایک روایت تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے. امام نے فرمایا, کیونکہ میں اس ٹائم سرزمین برطانیہ میں آپ سے مخاطب ہوں تو یہ جملہ میں کہنا ضرور چاہوں گا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے روایت کو پڑھا کہ امام نے فرمایا کہ ایک جماعت میری نصرت کے لیے وہاں سے آئے گی جو مغرب کی تہذیب میں پلے ہوئے ہوں گے. اور عارفین نے اس کی نشانی بیان کی ہے کہ یہ یورپ میں مقیم امام حسین کے عزادار اور محبین ہیں جن کی طرف امام نے اشارہ کیا ہے, تاکہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہ سوچیں کہ اگر ہم اسلامی ملک میں نہیں تو شاید ہم مولا کی لشکر میں شامل نہیں ہیں. امام نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کو یہاں بیان کر دیا. اب امام کی طرف بلایا جائے گا, اب ہم نے امام کی طرف جانا کیسے ہے. وقت بہت زیادہ ہو گیا لیکن مجھے اب 5 یا 7 منٹ کی اور مہلت دیں گے تاکہ میں اپنے بات سے کہوں. زمانے میں ظاہر ہوں گے نشانیاں, تفصیلات کا وقت نہیں. کون کون سی نشانی جو پوری ہو چکی, امام آئیں گے, اذان ہوگی. امام کے آتے ہی سائنس کا پہیہ رک جائے گا. یہ سائنس کی ساری ترقیاں دم توڑ دیں گی. پیچھے سے زیادہ وولٹیج آ جائیں تو آگے لائٹ جل جاتی ہے. کثرت نور, حقیقت کبریائی,
زمانے کی ہر ترقی کو ایسے روک دی کہ زمانہ بالکل ایسے رک جائے گا جیسے بستر گرم رہا تھا اور کنڈی ہلتی رہی تھی. کائنات پہ کنٹرول ہوگا وارث کا. ملائکہ کی فوج زمین پہ اتر آئے گی, صدا دی جائے گی, بیت اللہ سے ایک اذان اٹھے گی. امام ہوا کو حکم دیں گے کہ جو 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 زبان سمجھتا ہے اسے اس کی زبان میں جا کے بتا کہ امام آ گئے ہیں. ہوا ٹرانسلیٹر کا کردار ادا کرے گی. جو 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 زبان سمجھتا ہے, فارسی والے کو, عربی والے کو, اردو والے کو, انگلش والے کو, اس آواز میں مولا کی صدا کو پہنچایا جائے گا. امام نے فرمایا کہ اس وقت سب سے پہلا امتحان ہوگا شیعت کا. اب یہ دیکھیے, کوئی بھی وقت امام کی صدا آ سکتی ہے. ہر رات کو یہ سوچ کے باوضو ہو کے سونا چاہیے کہ شاید آج رات ہمارا مولا ہمیں بلا لے, ہمیں پکار لے. امام نے فرمایا کہ اس ٹائم سب سے پہلا امتحان ہوگا. پہلا امتحان کیا ہوگا؟ جو امام کے ظہور پہ مکمل یقین رکھتے ہوں گے اور امام کی مکمل معرفت کے ساتھ ہمکنار ہوں گے, جب امام کی صدا سنیں گے وہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے, یہ نہیں سوچیں گے کہ جانا کیسے ہے. سرکار جب خطبہ دیا جاتا ہے تو خطبے میں جب امام کا نام آتا ہے, تمام معصومین کے نام پہ آپ بیٹھے رہتے ہیں. جب امام کا نام آتا تو کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کھڑا ہونا عزت کی وجہ سے نہیں. اگر عزت کی وجہ سے کھڑا ہونا ہوتا تو اس کے نام پہ کیوں نہیں کھڑے ہوئے جس کے نام پہ نبی بھی کھڑا ہو جاتا تھا. پھر ہر نام پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا نا. امام کے نام پہ فوراً کھڑے ہونے کا حکم اس لیے ہے کہ یہ نام اتنا تمہیں معرفت پہ بلند لے جائے کہ جب بھی یہ نام پکارا جائے تم نصرت کے لیے کھڑے ہو جاؤ. پھر تمہارے پاس یہ نہ ہو کہ شاید جانا ہے تو کیسے جانا ہے. اب قرآن کے اندر دو طرح کے لطف پائے جاتے ہیں. ایک قرآن اپنا ظاہری تاثیر رکھتا ہے اور ایک قرآن ایک باطنی تاثیر رکھتا ہے. ظاہری تاثیر کی جاتی ہے جیسے میں نے کہا کہ معرفت عامہ اور معرفت خاصہ, عوام کے لیے معرفت. قرآن اپنے معنی قاری کو دیکھ کے قرآن معنی اگلتا ہے. جملہ اپنے سر سے گزارا, میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں. قرآن قاری کو دیکھ کے اپنی معنی کو ابھارتا ہے. استاد منیر نیازی کا یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے. وہ کہتے ہیں قرآن کی آیتیں اتنی حسین ہیں کہ یہ بے ضمیر لوگوں سے پردہ کرتی ہیں, چھپ جاتی ہیں. سامنے شخص بے ضمیر ہو تو آیت اپنا آپ چھپا لیتی ہے. وہ آیت صرف اسے ظاہری متن دیتی ہے جو وہ لینا چاہتا ہے. کہ بلا قرآن میں آیت ہے, خدا قرآن میں کہتا ہے اس قرآن میں مومنین کے لیے شفا ہے, ظالمین میں خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جو جو اٹھانا چاہے گا قرآن وہ دے گا. اب قرآن کی ایک ایک آیت کئی کئی معنی رکھتی ہے. اب جیسا کہ سورہ جمعہ میں ایک آیت آتی ہے, اس آیت کا ایک ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ جب تمہیں جمعے کے لیے بلایا جائے تو اپنی خرید و فروخت کو چھوڑو اور ذکر کی طرف دوڑو. امام صادق کی بارگاہ میں ایک شخص بیٹھا تھا, اللہم صلی علی محمد علیہ. بس یہ آخری روایت پڑھوں گا اور میں آپ کی زحمت تمام کروں. نام تھا اس کا سہل ابن سعید. اس نے کہا مولا یہ جو سورہ جمعہ میں آیت ہے کہ جب تمہیں جمعہ پکارے تو فوراً اس ذکر کی طرف دوڑو. مولا اس میں یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ جب تمہیں جمعے کی اذان کی بلائے؟ نودی الصلاۃ میں یوم الجمعہ, تمہیں جمعہ پکارے اپنی طرف. اذان اور ہوتی ہے, ندا اور ہوتی ہے. قرآن میں اذان کا لفظ موجود ہے لیکن یہاں کہا گیا کہ جب تمہیں جمعہ بلائے تو پھر فوراً چھوڑ دو اور ذکر کی طرف دوڑو. سہل بن سعد نے کہا مولا یہ کیا اشارہ کیا جا رہا ہے, جبکہ آپ کے جد نے فرمایا ہے کہ جب بھی مسجد کے لیے جاؤ وقار کے ساتھ جاؤ, رک رک کے جاؤ, اطمینان سے جاؤ, ٹہر ٹہر کے چلو. وہاں کہہ رہا ہے کہ عبادت کے لیے جاؤ تو وقار کے ساتھ جاؤ. یہاں خدا کہہ رہے کہ جب جمعہ کی طرف دوڑو تو پھر اس ذکر کی طرف دوڑ کے جاؤ.
امام نے فرمایا یہ جو جمعہ ہے یہ ہے ہمارے آخری بیٹے کا نام، اور خدا کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ جب تمہیں ہماری آخری حجت پکارے پھر دنیا کو چھوڑ کے ذکر کی طرف دوڑ کے جاؤ، پھر اس ذکر کی طرف دوڑو۔ امام بلائیں گے اور ہمیں امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے، اگر جس نے اٹھ کے سوچا کہ آواز تو آئی، جاؤں کیسے، ٹرین سے، جہاز کا ٹکٹ لوں، کیسے پہنچوں گا، بس جس نے یہ سوچا کیسے، وہ رہ گیا۔ جس نے اٹھتے ہی کہا لبیک یا ابن رسول اللہ، امام کہتے کہ بس جس نے اٹھتے ہی ہم پہ اتنا یقین، یہ پریکٹس ہے، یہ جو ہے یہ ہم امتحان سے گزرے، یہ ہے ہم نے نصرت کی تیاری کرنی۔ اس ٹائم پہ ہم نے یہ سوچ لینا ہے کہ جب بھی آواز آئے ہم نے سوچنا نہیں، ہم نے لبیک کہہ کے اٹھنا ہے۔ حبیب نے پوچھا نہیں تھا کہ 10 محرم کو لڑنا کیسے ہے۔ ایک رات امام حسین نے جو کربلا کے 72 کو بلایا تھا، یہ اپنے آخری بیٹے کے انقلاب کی تیاری امام دکھا رہے تھے۔ انہوں نے بھی یہ نہیں پوچھا کہ 72 9 لاکھ سے کیسے لڑیں گے۔ مجھے شب عاشور حسین کے کسی صحابی کا مولا حسین کے سامنے سوال دکھائیں، وضاحت پہ دکھائیں کہ مولا کیسے لڑیں گے، کیسے جائیں گے، پہلے کون جائے گا، بعد میں کون جائے گا۔ انہیں خبر تھی ہم نے ہے حجت کی اطاعت کے لیے رکنا۔ بس یہ پیغام سنیے اور یہی کلام ہے۔ امام فرماتے یہ ہے ہمارے شیعہ کی سب سے بڑی، میرے ناصر کی سب سے بڑی نشانی، جب صدا دی جائے گی وہ پہلے اپنے آپ کو تیار کر چکا ہوگا، صدا پہ اٹھے گا، لبیک کہے گا۔ مولا کہتے اس کے لبیک کہنے کی دیر ہے، میں ہوا کو اس کا مسخر کروں گا۔ مجھے عزت آل محمد کی قسم، مجھے زمانے کے فتوے روک رہے ہیں، ورنہ میں امام کے ناصروں کی وہ علامات دکھاؤں کہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے پاس وہ موجے نہیں جو امام کے سپاہیوں کے پاس موجے ہوں گے، کہ وہ کس کس چیز پہ قدرت رکھیں گے، کتنے قادر ہو جائیں گے۔ امام فرماتے صرف وہ لبیک کہہ کے اٹھے گا، لبیک کہہ کے اٹھنا ہوگا۔ ہوا جبریل کی طرح اپنا دوش اس کے قدموں پہ رکھے گی، اس کا پہلا قدم صحن میں ہوگا، دوسرا فضا میں ہوگا، تیسرا بیت اللہ میں ہوگا۔ پہنچ گیا، اب وہاں پہنچ گیا، امتحان ختم، لشکر میں شامل نہیں، اگلے امتحان اور زیادہ باریک ہے۔ اب اگلا امتحان کیا ہوگا؟ امام فرماتے ہیں کہ امام سب سے پہلا جو کام کریں گے انتقام، کیونکہ یہ منتقم اللہ، اللہ کا انتقام لینے والا، حسین کا انتقام نہیں، اللہ کا، کیونکہ حسین ہے سار اللہ، اس نے لینا ہے اللہ کا انتقام، اللہ کا انتقام لے گا۔ اور معصوم فرماتے کہ انتقام شروع ہوگا مدینہ سے۔ کاٹ دیا جاؤں، مار دیا جاؤں، منبر پہ آل محمد کا حق بیان کرنے لگا ہوں۔ امام فرماتے ظلم بھی مدینے سے شروع ہوا تھا، انتقام بھی مدینے سے شروع ہوگا۔ آئے گا قبر رسول پہ حجت، سلام کرے گی اپنے جج کو، جج کو سلام کرنے کے بعد دائیں بائیں کی قبروں سے غاصبان زہرا کو نکالا جائے گا۔ انتقام شروع ہو رہا ہے رسول کے بیٹے کا، انتقام شروع ہوگا غاصبان زہرا سے، کیونکہ جو آیا ہے یہ وارث زہرا بن کے آیا ہے۔ وارث کا کام ہوتا ہے سب سے پہلے اس میراث کا انتقام لے۔ امام سب سے پہلے غاصبان زہرا کو اٹھائیں گے۔ اب ہے شیعوں کا امتحان، شیعوں کا امتحان سننے لگوں جو ناصرین امام ہوں گے۔ دوسرا سب سے باریک امتحان، امام انہیں قبروں سے نکالیں گے، نکال کے ان کے سر کے بالوں کے ساتھ انہیں ایک درخت کے ساتھ لٹکایا جائے گا۔ وہ درخت ہوگا سوکھا ہوا، ان کی لاشیں جب لٹکیں گی وہ درخت سرسبز و شاداب ہو جائے گا، اس کی ٹہنیاں اپنے پتوں کو باہر نکالنا شروع کر دیں گی، پتے اپنی کلیوں اور پھولوں کو نکالیں گے، شگوفے کھل جائیں گے۔ امام کی صدا پہ لبیک کہنے والوں میں چند دل میں سوچیں گے ہم تو برا کہتے تھے، اب
بھی یہ دل میں سوچیں گے یا تلوار گردن پہ آ جائے گی کہ یہاں بھی آ کے ابھی سوچ ہی رہے ہو؟ دوسری نصرت کی تیاریوں میں سے کیا؟ آل محمد کے دشمنوں پہ سوچنا نہیں، ان پہ نہیں سوچنا۔ لعنت کرتے ہوئے یہ نہیں کہنا صاحب ہمارے لعنت کرنے سے کیا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے۔ ایک شخص نے میرے بادشاہ سے آگے پوچھ لیا تھا مولا لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا ایک رات ہے۔ مولا فضیلت کیا ہے؟ فرمایا قرآن اترا تھا۔ مولا اور فضیلت کیا ہے؟ فرمایا قضائے عمری ادا ہوتی ہے۔ مولا ایک فضیلت کیا ہے؟ فرمایا ایک نماز پڑھو 1000 مہینوں کی نماز سے بڑھ جاتی ہے۔ بار بار یہ بندہ سوال بدلتا گیا، امام جواب بدلتے گئے۔ اس نے کہا مولا اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں اس رات کو نہ پا سکے، فرمایا یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، شب قدر کا ثواب ملے گا۔ مولا یہ موقع بھی نہ مل سکے، فرمایا ہمسائے کو کھانا کھلا دیا کرو، شب قدر کا ثواب ملے گا۔ مولا یہ موقع بھی نہ مل سکے، فرمایا کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا کرو، شب قدر کا ثواب ملے گا۔ یہ بار بار پوچھ رہا مولا یہ موقع بھی نہ ملے، یہ موقع بھی نہ ملے، یہ موقع بھی نہ ملے۔ ادھر دہلیز بطول آ گئی، فرزند بطول کا سچ سننا چاہتا پھر سن، قرآن میں لیلۃ القدر ہماری دادی زہرا کا نام ہے۔ رات کو سوتے وقت بطول کے دشمن پہ لعنت بھیجا کر، ساری رات مجھے لیلۃ القدر کا ثواب ہے۔ آپ جی اللہم صلی علی محمد۔ اب دلیل کیا دی جاتی؟ میں نے اکثر شیعہ پڑھے لکھے وائٹ کالر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے۔ جدید دور کا شیعہ فوراً سوال کرتے نہیں سرکار دیکھیں اگر یہ اتنے برے تھے، مولا علی نے اپنی خلافت کے دور میں آ کے تلوار کیوں نہیں کھینچی؟ ہے سوال نا جی، اکثر بچے پوچھتے ہیں، ہم سے آگے پوچھتے ہیں جی جب دروازے پہ آگ لگا رہے تھے تو مولا علی نے تلوار کیوں نہیں نکالی؟ علی کی خاموشی کو کیا سمجھا جائے؟ جب تم نے بستر محمد پہ سوتا ہوا علی دیکھا تھا اور تم نے قرآن کی آیت بھی اترتے ہوئے دیکھی تھی کہ اب یہ میری رضاؤں کا مالک ہے، تو تمہیں سمجھ جانا چاہیے تھا کہ اب اس کی اپنی رضا کوئی نہیں۔ اب اس کی اپنی رضا کوئی نہیں، اب یہ اس کے اندر اپنی کوئی مرضی شامل نہیں، اب اس کے اندر ہے مرضی توحید شامل، کیونکہ سودا ہو گیا ہے، یہ کچھ بیچ چکا ہے، کچھ لے چکا ہے، اب رضائے توحید ہے اس کے اندر۔ اب جب تم نے رضائے توحید کا مالک مان لیا، اب سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ فرعون کو رزق کون دیتا تھا؟ نمرود کو زندگی کس نے دی تھی؟ شداد کو بادشاہ کس نے بنایا تھا؟ اگر طاقت کے ہوتے ہوئے فرعون، نمرود، شداد، حمان، قارون کو خدا چھوڑ دے، اس کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اگر 2-3 منکروں کو علی چھوڑ دے تو علی کی امامت میں بھی کوئی فرق نہیں آتا۔ بس گزارش سرکار یہی ہے کہ ان پہ سوچنا نہیں، ان پہ سوچنا۔ واللہ با حسین یہ ہماری ذہنی سورس ہی نہیں کہ ہم انہیں سوچ